بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، اذا نسیتم شیئا، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ یا کوئی بات بھول جاؤ، فصلوا علیہ، فرمایا میری ذات پر درود پڑھا کرو، تذکروہ، وہ تمہیں یاد آ جائے گی۔ یہ جو عمومی طور پر ہمارے بعض احباب، بالخصوص یہ پڑھنے پڑھانے والے اور اسکول کالجز میں پڑھنے والے بچے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپر جب آئے نا تو پھر وہ ہمارے پاس آ کے وظیفے پوچھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ استاد جی میں پڑھتا تھے ہاں پر منو شاید یاد کا ہی نہیں راندھی کہ کئی وظیفہ تو دے ہو جا۔ تو ان کے لیے یہ بڑی خاص بات ہے کہ آپ کو درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، انشاءاللہ حافظہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بات بھولی ہوئی بھی ہوگی تو وہ بھی اللہ کے فضل سے یاد آ جائے گی۔ گرامی قدر حضرات، چونکہ ہمارا تفسیر القرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، آج ہم سورہ تکویر، اس کی جتنی اللہ نے چاہا آیات تو یہ بات کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا الشمس کورت، فرمایا کہ جب اس سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور فرمایا جب ستارے گرا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور فرمایا کہ یہ جو پہاڑ ہیں ان کو بکھیر دیا جائے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور فرمایا کہ اس وقت جو گابھن اونٹنیاں ہوں گی وہ بھی اپنے حمل گرا دیں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور فرمایا کہ جانوروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور فرمایا سمندر کو آگ لگا دی جائے گی، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، فرمایا کہ اس وقت جان کو جان سے ملا دیا جائے گا۔ یہ میں نے آسان ترجمہ کیا، وضاحت کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وہ بچی جس کو زندہ درگورد کر دیا گیا تھا، اس سے رب سوال کرے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو بتا کہ تجھے تیرے باپ نے کس وجہ سے زندہ دفن کیا تھا۔ یہ یہاں تک آیات طیبات میں چاہوں گا کہ ذرا یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ سورۃ التکویر کے اندر یہ جو ہماری 3 صورتیں چل رہی ہیں، اس کے اندر یہی اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا جو انداز ہے وہ انسان کو سمجھانے والا انداز اپنایا اور بتایا کہ قیامت جب آئے گی تو کیا ہوگا۔ ان معاملات کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اس لپیٹنے کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے سورج لپیٹنے کا کہ اس کو اس وقت وہاں سے جہاں اس وقت یہ موجود ہے، یہاں سے لپیٹ کر، جیسے کسی چیز کو بندہ ایسے پھینکتا ہے تو اس کو پھینکا جائے گا زمین کی طرف، تو یہ زمین کی طرف آ جائے گا۔ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ سورج اس وقت 4تھے آسمان پر ہے اور اس کی الٹی جانب ہماری طرف ہے،
اور جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ انسانی قد کے برابر سوا نیزہ، سوا میل بھی اس کو بولتے ہیں، یہ میل سڑکوں والا میل نہیں ہے، یہ نیزے والا میل ہے، یعنی اس کے برابر یہ ہمارے اوپر ہوگا اور اس کی سیدھی جانب ہماری طرف ہوگی، نہ جانے اس کی گرمی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ رب العزت بس اس وقت اپنے محبوب کا صدقہ ہم سب کو اپنی رحمت عطا فرما دے، ورنہ وہاں پر کھڑا نہ ہوا جائے گا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا جسموں پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے، اور فرمایا تمہارے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن تمہاری نظر بھی کسی کی طرف نہیں اٹھے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی دہشت اور وحشت کا عالم ہوگا، لیکن اس وقت بچیں گے۔ احادیث اگر پڑھی جائیں تو بتایا گیا کون کون بچے گا۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جو عدل کرنے والا بادشاہ ہے وہ بچے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح فرمایا وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا وہ بندہ کہ جس کو اللہ نے حسن بھی دیا تھا اور وہ منہ کالا بھی کر سکتا تھا، کسی عورت نے اسے دعوت دی تو اس نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ دفع ہو جاؤ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو فرمایا اس بندے کو بھی اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو قیامت کا دن بڑا عجیب، قیامت ایسے ہی نہیں کہتے قیامت، یہ لفظ ہی ایک ڈر رکھتا ہے اپنے اندر، لیکن حدیث شریف میں ہے کچھ ایسے بندے بھی آگے آئے گا اور پہلے گزرا بھی تھا۔ فرمایا کہ یہ جو دن ہے نا، فذالک یومئذ یوم عسیر، فرمایا کہ یہ دن یہ بڑا آسانی والا دن بھی ہے، یسیر کے لفظ بھی موجود ہے، عسیر کے لفظ بھی موجود ہے، مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ اور کیسے؟ فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کو ایسے محسوس ہوگا جیسے عصر سے مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، یا کئیوں کو اس سے بھی کم وقت محسوس ہوگا، اور باقیوں کے لیے یہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت بس ہم سے راضی ہو جائے، یہ دعا فرمایا کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارے کرتوت تو ایسے نہیں ہیں، لیکن اپنے پیاروں کا صدقہ ہمیں صرف ایک چیز پر، یعنی آپ مان کہہ لیں یا جو ہمیں ناز کہہ لیں، نظر آتی ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا اللہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں ہے، تیرے حبیب کو بھی نہیں دیکھا، نہ ہم نے صحابیوں کو دیکھا، نہ اہل بیت کے لوگوں کو دیکھا جو اس وقت تھے، ہم نے تو یہ جو غوث پاک ہے ان کو بھی نہیں دیکھا، لیکن ان سے سن کر تجھے مانا ضرور ہے، اور پھر تجھ سے محبت بھی کی ہے، اور تیرے حبیب سے بھی کی ہے، اور تیرے جتنے پیارے بندے ان سب سے وہ ایک ہی نسبت ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ان پیاروں کا صدقہ ہمارے اوپر فضل فرما دے۔ تو فرمایا قیامت والے دن یہ سورج اس کو لپیٹ دیا جائے گا اور لپیٹ کر پھینکا جائے گا، کیسے وہ میں نے عرض کر دیا، اور جو ستارے ہوں گے فرمایا ان کو جھاڑ دیا جائے گا۔ سابقہ جمعہ میں بھی میں نے عرض کیا کہ یہ جھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری جو پوری دنیا ہے اس کی چھت یہ آسمان ہے، تو جب بھی کوئی مکان گرانا چاہے تو پہلے چھت کو گراتا ہے، ٹھیک ہے، اور چھت کو ہی گرانا چاہے تو پہلے اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، پنکھے ہیں یا بلب ہیں، وہ سب اتارتا بھی ہوں میں چھت ڈھا دینی ہے، تو یہ اس کی زیب و زینت ہے، تو فرمایا ان کو بھی اللہ گرا دے گا، یہ ٹوٹ کر گر پڑیں گے یہ ستارے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور فرمایا پہاڑوں کو توڑ دیا جائے گا۔ آج پہاڑ کو توڑنے کے لیے کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے، جب قیامت آئے گی تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور میں نے عرض کیا تھا آپ کو، قیامت والے دن نہ سمندر ہوگا نہ پہاڑ ہوں گے، ایک لیول پر زمین ہوگی۔ حدیث شریف کے مطابق مثل صحیفہ، یہ صحیفہ قرآن کو بھی کہتے ہیں اور صحیفہ ایک ورقے کو بھی کہتے ہیں، رجسٹر ہوتا ہے نا اس کو بھی کہتے ہیں، کہ جیسے رجسٹر یہاں سے یہاں تک کلیئر نظر آتا ہے نا، تو فرمایا میدان معاشرے میں پوری دنیا کلیئر نظر آئے گی، ایک نکر پر کھڑا بندہ دوسرے نکر پر کھڑے ہونے والے دیکھ لے گا، ایسے اللہ تعالیٰ اس کو لیول فرما دے گا۔ تو پھر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پھر سمندر کا پانی کہاں جائے گا، بتایا تھا نا پچھلے جمعے آپ کو۔ ایک یہ تھا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے گا جس کے اوپر زمین کو ٹکایا ہوا ہے، اتنی بڑی مچھلی اللہ کی قدرت سے۔ اور یہ آیت کریمہ اگر پڑھی جائے تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، ہم سمندر کو آگ لگا دیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے جس دن قیامت آنی ہے سمندر کو آگ لگ جائے گی، اور اس سمندر میں سے آگ نکلے گی، یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو پانی کو آگ لگا دے۔
تو فرمایا کہ یہ جو پہاڑ ہیں ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، فرمایا یہ ایسی گھبراہٹ کا وقت ہوگا، جتنے جانور بچہ دینے والے ہوں گے، یہاں اشار اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جو 10 ماہ کی وہ گابن ہو اور بچہ دینے کے قریب ہو، تو فرمایا اس کا بھی حمل گر جائے گا. اور یہ صرف ایک جانور کی بات نہیں، یہ ذہن نشین فرمائیے، یہ عرب کے اندر چونکہ اونٹ زیادہ ہوتے تھے تو ان کے ذہن کے مطابق یہ کلام کیا گیا، بلکہ اگر روایات پڑھی جائیں تو فرمایا حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے. ایسی دہشت اور وحشت ہوگی کہ جانور اپنے یہ بچے گرا بیٹھیں گے، عورتیں ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، ایسی وحشت ہوگی. اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سارے پرندوں کو بھی اکٹھا کرے گا، یہ جتنے وحشی جانور ہیں ان کو بھی اکٹھا کرے گا، چرند پرند جو ہے سب کو اکٹھا کرے گا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان کا بھی حساب آپس میں کیا جائے گا. ہاں آپ کہیں گے وہ کیسے ہوگا، تو یہ بھی سن لیجئے، جس جانور نے دوسرے جانور کو کوئی ٹکر ماری ہوگی تو قیامت والے دن دوسرے کو کہا جائے گا تو اس سے بدلہ لے لے، بدلہ مکمل کیا جائے گا. اور اس کے بعد یہ جو جانور ہوں گے ان کو مقام اعراف پر ختم کر دیا جائے گا. یہ مقام اعراف کیا ہے؟ یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کے اوپر موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. جب جنتی پکے پکے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی پکے پکے جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت موت کو ایک مینڈے یعنی دمبے کی صورت میں لایا جائے گا اور اسے بھی یہاں لا کے ذبح کر دیا جائے گا. یہ وہ جگہ ہے. تو یہ جانوروں کا بھی آپس میں حساب ہوتا ہے. اور یہاں پر ہمارے اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر کسی کے جانور ہوں تو جانور کو بلا وجہ ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے مارنا نہیں چاہیے. ہاں کسی وقت وہ اگر کسی فصل کو برباد کر رہا ہے تو مارنے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں مارنا کہ وہ جانور بھی کہے میں تو جانور تھا پر صدقے تیرے تو جاواں. وہ جانور نو کہنا پوے میں صدقے تیرے تو جاواں، میں تو ڈھور ہاں یہاں پر تو میرا بھی مرشد نکلے ہیں. نہیں توجہ فرما رہے آپ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان ہے تو انسان ہی رہنا. پھر تو شریر جانوروں کو قابو کرنے کے طریقے بتائے ہیں ہمارے اسلام نے. شریر جانور جو زیادہ شرارتی ہو تو اس کا طریقہ کار یہ انہوں ناتھ پا دے ہو، انہوں گلے تے باندھ دے ہو، اس کے طریقہ کار ہے نا جتنی شریعت کی اجازت ہے. اب ناتھ بھی پائی ہوئی ہوئے تو ہر روز بندہ 10 سوٹے بھی مارے. حالانکہ یہ جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں آتے ہیں ارک مارا تو ماج باہر آندھی ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. تو یہ ایسے کر کے جب ارک کونی نو کہتے ہیں یہ کوہنی جب مارتے ہیں تو یہ جانور کی جان نکال لیتے، کہتے ہیں ارک مارا تو ماج باہر آندھی ہے. تو خیر بہرحال یہ ہوتا ہے ظلم نہیں کرنا چاہیے. یہ جانوروں پر بھی ظلم کرنا منع کیا گیا ہے. بلکہ نبی پاک نے یہاں تک فرمایا کہ تم جب شکار کرتے ہو، غور سے سنیے گا، شکار کرنے کا حکم ہے پر حضور نے فرمایا شکار کر کے کسی بھی چڑیا کا آپ نے کیا، مرغی کا کیا، تتر بٹیرے کا کچھ بھی کیا ہے، شکار آپ کے لیے جائز ہے. لیکن فرمایا شکار کرنے کے بعد اسے پھینک نہیں کہ بس تو جناب نشانے ہی پکائی جانا تے اوتھے ہی سٹی جانا ہر شے نو. فرمایا قیامت والے دن وہ سوال کرے گی مینوں ماریا بھی چھو مینوں کھاتا بھی نہیں. شکار کا حق یہ ہے کہ شکار کر بعد میں اسے کھا جا یا کھلا دے. یہ شکار کا حق ہے. توجہ ہے، یہ روایت میں موجود ہے. تو اس واسطے یہ جانور پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. اسی واسطے یہ جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ بھی یہ کیا جائے گا قیامت والے دن. تو فرمایا ان سب کو جمع کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر کو آگ لگا دی جائے گی جس کے میں نے وضاحت آپ کی خدمت میں کی ہے. اور فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور فرمایا جتنے یہ جاندار ہوں گے اس سے مراد انسان ہے. فرمایا ان کو ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 معانی علماء نے بیان فرمائے. فرمایا ایک مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بھی فوت ہوگا نا قیامت والے دن اس کی روح اس کے جسم میں ڈال کے اس کو اٹھایا جائے گا، روح اور جسم کو اکٹھا کر دیا جائے گا. ایک یہ مطلب ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے فرمایا کہ اس سے مراد وہ جنتی لوگ ہیں جن کو جنت میں بھیجا جائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کے انعام کے لیے حوریں تیار کی ہیں اللہ تعالیٰ ان حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرما دے گا. اس کا ایک یہ مطلب ہے. گرامی قدر حضرات، یہاں پر علماء تفسیر نے ایک اور بات لکھی ہے. فرمایا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کو تو حوریں ملیں گی، تو جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ان کو کیا ملے گا؟ یہ بھی سن لیجئے. تو فرمایا جتنے شیطان لوگ ہیں، شیطان، فرمایا ان کو وہ ملیں گے، وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں ان کو وہ ملیں گی
جیسے جنت والوں کو یہ حوریں ملیں گی نا، تو جو شیطان ہیں وہ جہنمیوں پر مسلط کیے جائیں گے. خدا بہتر عذاب کے لیے ہی ہوگا، عورتوں کو صورت وہاں ہو نہیں سکتی. تو فرمایا ان کو ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت والے دن جب سارے آئیں گے نا تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم پوچھیں گے، پوچھا جائے گا اس بچی سے کہ جس کو اس کے باپ نے زندہ درگور کر دیا تھا. عرب معاشرے کے اندر جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کا زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور یہ جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا. وہ کیوں زندہ دفن کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی رشتہ لینے کے لیے نہ آئے، ہماری بیٹی اور کسی کی بہو بن کے چلی جائے، ساڈا تو سیر نیواں ہو جانا ہے. جبکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ سیر نیواں ہونے والی بات نہیں ہے، یہ عالم انسانیت کو چلانے کا ایک ذریعہ ہے، اور جب نکاح ہو جائے تو یہ حلال ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن چونکہ وہ جاہل تھے تو انہوں نے اپنی جہالت کا ایک قانون بنایا ہوا تھا. آج بھی آپ چلے جائیں جو مکہ شریف میں جاتے ہیں نا، جب مکہ شریف سے نکلیں مسجد جن وغیرہ کی طرف، ادھر سے بھی آ جاتا ہے، اور اگر آپ باب عبدالعزیز سے دوسری جانب نکلیں بائیں جانب تو اس جانب بھی یہ جگہ آ جاتی ہے. وہاں پر ابھی آسان میں بتا دیتا ہوں، جہاں پر لال رنگ کی بسیں مسجد عائشہ کے لیے جاتی ہیں بالکل مکہ قریب کے ساتھ، وہاں بالکل ابھی تک وہ قبرستان ہے. میں ابھی ریسنٹلی بھی دیکھ کے آیا، جب بھی جاتا ہوں، یہ میرا 6واں چکر تھا، میں دیکھ کے آتا ہوں اسے. بالکل خانہ کعبے کے ساتھ کوئی زیادہ دور نہیں ہے. تو اب تو وہاں تک حرم بھی چلا گیا ہے. وہاں پر جگہ ہے قبر سے، یہ ہماری مسجد سے 2 حصے 3 حصے بڑی جگہ ہوگی وہ. وہاں پر وہ قبرستان تھا جہاں پر زندہ بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا. آج بھی عرب کے لوگوں نے وہاں پر جب بلڈنگ بنانا چاہی تو وہاں سے تازہ خون نکلا تھا. ارد گرد میں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، وہاں پر کوئی مائی کلال بلڈنگ نہیں بنا سکا. اور وہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو قبر بھی نہیں نظر آئے گی، انہوں نے ویسے ہی مطلب اس کو برابر کیا ہوا ہے. تو وہاں پر جب بھی وہ کوئی کھودنا چاہتے ہیں یا بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو نیچے سے تازہ خون نکل آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو انہوں نے ایک خاص مقام بنا، سبھی وہاں دفن کرتے تھے. تو اللہ فرماتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور فرمایا اس بچی نے گناہ کیڑا کیتا ہے کہ تسی اینو ماریا ہے. یہ گناہ کیا سی؟ توجہ ہے آپ سبھی حضرات کی؟ تو جب وہ بچی کہے گی کہ میرا کوئی گناہ نہیں سی تو دسو پھر ماں پیو کیڑے پاسے جان گے؟ اب جب یہ بات نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پوچھی گئی اور یہ آیات آئیں تو چند ایک صحابی آئے، ظاہر سی بات ہے زمانہ جہالت میں پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوگا، تو وہ رونے لگ پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا ہوا ہے، اب تو آپ کا کلمہ پڑھ لیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا تم نے اسلام قبول کر لیا، معافی مانگ لی، اللہ نے تمہیں معافی عطا فرما دی. حضرت داہیہ کلبی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی بہت ساری بچیوں کو دفن کیا، بلکہ جامع المعجزات میں ہے 70 بچیاں دفن کی تھی. وہ زیادہ شادیاں کرتے تھے نا، ابھی بھی عرب کے اندر 4 شادیاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، سمجھ آئی؟ وہ ابھی بھی کرتے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کرنا تمہیں بھی پڑے گی. دیکھ لیجئے گا، میرے نبی نے فرمایا ایک مرد 50 کو سنبھالے گا. اس 50 کو سنبھالنے کا مطلب یہ ہے کثرت کی طرف اشارہ ہے، یہ تمہیں کرنی پڑے گی. اور پھر ہم مولوی ہی تقریریں کریں گے، ابھی نہیں سمجھ آ رہی، لیکن یہ ہمیں ترلے کیے جائیں گے. پتہ نہیں وہ میں اعلان کروں گا یا میرا پوتر کرے گا، یہ تو میں نہیں پتا، لیکن اعلان کیتا جائے گا اور ممبروں سے باقاعدہ تقریر ہوگی، دنیا شادیاں کرو. اتنی بچیاں بیچاری بیٹھی ہیں اور اتنے بیوہ عورتیں بیچاری بیٹھی ہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں ان کو. جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک کمواری عورت سے شادی کی تھی، حضرت اما عائشہ پاک. باقی آپ کی جو 10 شادیاں تھی ساری کی ساری آپ نے یا طلاق شدہ سے کی تھی یا بیوہ سے کی تھی، تاکہ زمانے کی رسم ٹوٹ جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ اس عورت کو بھی سہارا دینا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور میں یہاں پر ایک بات اور آپ کو بتا دوں، یہ آپ کے سننے کے لیے شاید کئیوں کے لیے نئی بات ہوگی، لیکن آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ ابھی ریسنٹلی سرچ ہوئی ہے کہ جس بندے کی 1 سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں اس بندے کی عمر بھی تھوڑی لمبی ہوتی ہے. یہ سرچ ہوئی ہے باقاعدہ طور پر. اب میں کو ذہن نہیں بنا رہا ہوں نہ سارے دمی اگلے ہفتے کٹا کھول کے بوڑھ بیٹھے چڑھے بیٹھے ہوئے آئے، لیکن مسئلہ بتانا تو میرا حق بنتا ہے نا کہ میں تحقیق تو بتا سکتا ہوں نا. جس کی 1 سے زائد شادیاں ہوتی ہیں
تو فرمایا کہ اس کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے اور اس بندے کی صحت میں بھی برکت آ جاتی ہے. یہ یاد رکھ لیجیے آپ حضرات. لیکن اس میں بھی ایک تفصیل ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں جس کی ایک شادی ہے وہ بیمار ہے, مطلب عورت بیمار تو یہ بھی میرا وہ صحیح تو یہ بھی صحیح ہے. جس کی 2 شادیاں ہیں فرمایا اے دیہاتی لوگ سمجھ جا سو, فرمایا چکی دے پوڑاں دے وچ ہے 2 پوڑ ہوندے نا چکی جدو آٹا پیندی ہے, جدی 2 شادیاں نو وچ ہے, ادھلی بھی رگڑنا تے ادھلی بھی رگڑنا ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. یہ ایک الگ بات ہے, یہ نفسیات ہوتی ہے عورت کی. اللہ کرے کوئی چنگے لاب جان تو بکری گل ہے, ورنہ چٹنی بنے سن. فرمایا جس کی 3 شادیاں ہیں تو اس کے بارے میں فرمایا وہ روز کا نیا دولہا ہے, وہ جس کے پاس چاہے جائے, اور یہ 4 نے فرمایا بادشاہ ہے. یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا, یہ آپ کی مشہور بات ہے. لیکن سارے پہلو دیکھنے چاہیے. اسلام میں 4 شادیاں آپ یک وقت کر سکتے ہیں, اور اس میں حقیقت یہ ہے اس وقت کہ جب آپ اس کا حق ادا کریں. تو میں کہتا ہوں کہ دوسری شادی کا وہ شوق پیدا کرے جو پہلی کا حق ادا کرتا ہو. آپ کو پتہ ہے بیوی کا حق ہوتا کیا ہے؟ ویسے پتہ ہے اسی آنے دا حق کہ میری جوتی پالش کر, میرے سوٹ دھو, سارے دی ٹکر پکا تے میری گاڑی بھی سہ. اور نہیں, بیوی کے لیے حق یہ سب سے پہلے اس کے نان نفقے کا انتظام کر. نان نفقے کا مطلب یہ کہ کمانا اس پہ ضروری نہیں ہے, کمانا تم نے ہے اس کے لیے, نمبر 1. دوسرا حق یہ ہے اس کے رہنے کے لیے مکان کا انتظام کر, یہ بھی تیرے ذمہ ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. اور تیسری چیز کیا شرط ہے؟ فرمایا کہ اس کو حلال کھلا. نہیں توجہ فرما رہے. چوتھی چیز کیا ضروری ہے؟ فرمایا گرمیوں کے کپڑے اور جوتے ایک سوٹ ضروری ہے. اسی طرح سردیوں کا 1 جوڑا اور 1 جوتا یہ ضروری ہے. زیادہ لے کے دے تو مرضی ہے, یہ ضروری ہے. اصل یہ حقوق پر بات ہی نہیں ہوتی. تو اسی طرح یہ جب حق پورے کیے جائیں گے اور پھر جب 2 شادیاں ہو جائیں تو فرمایا کہ دونوں کے اندر یہ نہ ہو کہ ایک کال سیب جاندے رہن دے انگور سدھے کالے چھاپر اور دوسری نے بندہ پوچھے ہی کوئی نہ. نہیں توجہ فرما رہا ہے. میرا پوتر جی 2 کلو لایا نہیں تو وہ 1 کلو دو پاسے گھرنے پہنچن. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. اللہ اکبر. ابھی مسئلہ تو بتانا پڑے گا نا, تو پھر ہر پہلو سے سنیں. تو یہ مطلب اسلام میں منع نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے میرے پیر صاحب فرماتے سیدی امیر اہل سنت کہ بہتر یہ ہے کہ گھر والوں کو اعتماد میں لے کر کام کیا جائے, ورنہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. سمجھ آ رہی؟ آپ ہمارے معاشرے کی ابھی عورتیں برداشت نہیں کرتی, لیکن ایک وقت آئے گا تمہیں کہا جائے گا, اور دیکھنا اے مولویوں کو دوسرا تقریریں کراؤنیاں نے. یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, چونکہ جو ممبر کی آواز ہوتی ہے نا وہی لوگوں کے اندر انقلاب پیدا کرتی ہے, باقی کوئی آواز انقلاب نہیں پیدا کر سکتی. یہ میری بات ذہن نشین فرما لیجئے. تو میں جو آپ کی خدمت میں بات کہہ رہا ہوں ذرا اس بات کو سمجھیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ان کے درمیان تم نے انصاف بھی کرنا ہے. اور وہ جو عرب لوگ تھے وہ شادیاں تو کرتے تھے زیادہ, جب بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے, جبکہ یہ رسم اسلام میں نہیں. میرے آقا جب جلوہ گری فرمائی تو آپ ذرا سنیے ہمارے اسلام کا حسن کیا ہے. اس بیٹی کو رحمت قرار دے دیا, بیٹی رحمت ہو گئی. بلکہ اگر روایات پڑھی جائیں تو میں آپ کو ایک مفہوم سناتا ہوں, آپ کو سن کے مزہ آئے گا اور کئی لوگوں کی تربیت بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ شادی کے بعد جس عورت کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلی اولاد بیٹی کی صورت میں عطا کر دے, فرمایا کہ وہ برکت والی عورت ہوتی ہے. برکت والی عورت ہے جس کو اولاد میں سب سے پہلے بیٹی عطا کی جائے. وہ مرد بھی خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ کی رحمت پہلے میسر آ جائے. لیکن کیا کریں, افسوس اس بات پر ہے, بیٹی پیدا ہوتی ہے نا, سب تو پہلو یہ دا منہ ڈنگا ہوتا ہے وہ دادی ہو رہی ہوتی ہیں, جان کی امان پاؤں تو سب سے پہلے. حالانکہ روایت میں یہ کہا گیا کہ اگر عورت کو شادی کے بعد سب سے پہلے بیٹی کی صورت میں اولاد دی جائے تو فرمایا وہ برکت والی عورت ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور یہ بھی سن لیں, میرے نبی پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں, 3 بیٹے تھے. نبی پاک کو بھی اللہ نے سب سے پہلی بیٹی ہی عطا فرمائی تھی. اللہ اکبر. اور اسی طرح یہ بھی فرمایا
لوگوں بیٹیوں کی عزت کرنا کیوں؟ فرمایا تمہارا نبی بھی بیٹیوں والا ہے. نبی پاک کی بیٹیاں. بعض لوگ 4 کو نہیں مانتے, ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں, بلکہ ان کا اسلام کے ساتھ ہی کوئی تعلق نہیں. کوئی شرم اور حیا ہونی چاہیے. تیری بیٹی کا کوئی انکار کرے تو تجھے بڑی تکلیف ہوتی, نبی کی بیٹیوں کا کرتا ہے اور توقع یہ رکھتا ہے کہ ایسی تینوں بندہ سمجھیے پر ہم بندہ رہا, کوئی تو بندہ شندہ نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات کو سمجھو ذرا گرامی قدر حضرات. تو جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہ برکت والی عورت کہلاتی ہے پہلی اولاد کی صورت میں. لیکن سب سے پہلے دادی کو دیکھو, او میں سمجھا کو کھڑونا اللہ دیسی ایک ہی دیتا سو, او نہیں میں پتو رکھے آئی چلو ساڈا بوٹا بھی ہرا ہو جاسی. میں کہ شکر کر مائی ڈھی پئی, جن کی نہیں ان سے پوچھ. اور پھر مزے کی بات یہ ہے عورت ہی عورت کی دشمن ہوئی نا. حالانکہ یہ عورت پیدا ہوئی ہے تو عورت کو تو خوش ہونا چاہیے بھی چلو ساڑھے نال یہ اور آ گئی ہے. یہ تو عورت ہی عورت کی دشمن ہے. تیری پوتری آئی ہے, تیری جھوڑی ہری ہوئی ہے تو تو جناب علی اپنا منہ ڈنگا کر کے بیٹھی ہو, تیرے خیر تو ہے. یہ بڑی گندی عادت ہے کئی عورتوں کے اندر. اور دوسری بیٹی پیدا ہو جائے تو باقاعدہ اپنے پتر دا ذہن بنا دیا نے کہ ہن دھی جمے تو مڑ طلاق چدے میں اے دے وچوں سانو خیر لبنی نہیں. میں کہا بڑے انج کرے بھی اینو طلاق بھی دیوا میں چاہتے بے بے آپ زہر بھی کھا لا. آپ نے نہیں توجہ فرمائی نا. خدا کا خوف کریں یار, عورت ہی عورت کی دشمن ہو گئی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے. اور فرمایا شرفاء کا طریقہ یہ ہے, غور سے سنیے گا. شرفاء کہتے ہیں اہل علم, اہل ثروت, جتنے بھی دین سمجھنے والے, ان کا شروع سے طریقہ یہ رہا ہے جب اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں نا تو اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے کے آئیں. یہ باقاعدہ طور پر ہمارے دین کا مسئلہ ہے. فرمایا آپ جب بھی کوئی فروٹ لے کے آئیں, ٹافیاں لے کے آئیں, جتنا جو چیز بھرتے ہو, جب اپنے بچوں کے لیے لے کے آئیں تو فرمایا جب ابتدا کرنی ہے تو ابتدا بیٹیوں سے کرنی, بیٹوں سے نہیں کرنی ہے. یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے. فرمایا پہلے دھیاں نو دے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. تو یہ شرفاء کا طریقہ ہے, یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے. میرے عزیز بھائی صرف یہاں تک بات نہیں, میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں دے, 3 دے, 4 دے, 1 سے لے کر زائد تک یہی مسئلہ ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے, وہ بندہ تربیت کر کے شادی کر دے, بس اے ذمہ داری ہے. فرمایا جنت میں میرے نال اینج موڈے دے نال موڈا رلا کے کھلوئے گا, بندہ تے بندہ وچوں ہوا بھی نہ ٹپے گی. اینج دا اللہ اعزاز عطا فرمائے. سمجھ آئیے؟ یہ اسلام کا حسن ہے اس عورت کے لیے, اس بیٹی کے لیے. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا جس کو اللہ بیٹیاں دے. اچھا, یہی فضیلت بیان ہی حدیث میں بھائی کے لیے بھی ہے کہ اگر کسی کا باپ فوت ہو گیا اور بھائی رہ گیا, یا 2-3 بھائی تھے, ان کی بہنیں تھیں, فرمایا وہ اگر اپنی بہنوں کی شادی کر دیں تو قیامت والے دن وہ بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں جائیں گے. یہ بھائیوں کے لیے بھی یہی سعادت ہوتی ہے. ہاں, یہ روایت میں بھائیوں کے لفظ بھی موجود ہیں, باپ کے بھی ہیں, بھائیوں کے بھی ہیں. گرامی قدر حضرات, بھائی کے لیے بھی یہ سعادت اور باپ کے لیے بھی. میں ایک بات کہنے لگا ہوں, ذرا سوچئے گا اور اپنے ارد گرد پر نظر ڈالیے گا. آپ کے اگر اڑوس پڑوس میں یا رشتہ داروں میں کوئی بچی غریب اور یتیم ہو, اگر کبھی آپ اس کی شادی کر دیں, میرا یقین کہتا ہے اللہ تمہیں اس سے بھی زیادہ انعام عطا فرمائے گا, اس سے بھی زیادہ. یار کدی تو کرو جانا, مہربانی کبھی زندگی میں ایک اگر ہو سکے تو کر کے دیکھ. تو کسی غریب دی دھی دا گھر وسا, اللہ تیری دھی دا وسا چھڑے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو عزیزو, یہ اسلام کا حسن ہے کہ بیٹی کو اتنا زیادہ مقام اور رتبہ عطا کیا. لیکن میں چونکہ لائیو بھی چلتا ہے اور ہمیں پوری دنیا سنتی ہے اللہ کے فضل سے, میں ان کے لیے بھی ایک پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ عورتیں جو آج اسلام کی باغی بنی ہوئی ہیں, عورت کو چاہیے کہ تجھے اسلام نے کتنی شانیں عطا کی ہیں. اگر تو ماں کی صورت میں ہے تو تیرے قدموں میں جنت ہے, بیٹی کی صورت میں ہے تو تجھے رحمت قرار دیا, اچھی بیوی ہے تو تجھے جنت قرار دیا. لیکن اس کے باوجود تجھے اتنے بڑے بڑے اعزاز اسلام نے دیے, اب تو اسلام کی باغی بن رہی ہے. اسلام کی باغی نہ بن. اور بیٹی کا کتنی خدمت ایک باپ اپنی بیٹی کی خدمت کرتا ہے. اس بیٹی کو چاہیے جب بڑی ہو نا تو کوئی قدم اپنے باپ کے حکم کے خلاف نہ اٹھائے, کہیں اس کا سر نیچا نہ ہو جائے, کہیں اس کے بھائی پریشان نہ ہو جائیں. ایسا نہ کر,
تیرے باپ نے تیرے لیے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں. تو یہ تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کرے کہ ان کو یہ بات سمجھ آ جائے. اور پھر اگلی بات بھی توجہ طلب ہے. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے, یہ جو سفید داڑیوں والے بیٹھے, جان کی امان پاؤں تو آپ سے بھی کوئی بات کر سکتا ہوں. آپ میں سے اکثر اللہ کر کے یہی بات سمجھتے ہوں, لیکن کئی ایسے بھی ہیں, اور جس علاقے میں ہم بیٹھے یہاں سے زیادہ مسئلے ہیں, اپنی بیٹی کو اپنی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے باقاعدہ طور پر جب وہ فوت ہوتا ہے نا, تو معاشرے کے اور اپنے برادری کے 3-4 بابے بڑھڑے وہ کٹھے ہو کے آ جاندے نے دھیاں دے کول, اللہ نے تانوں دو پوتر دتو ہے, سارا کچھ ہے, تو سانا بھیراواں دے حق وچ بیان چدی ہو. باقاعدہ ذہن بنایا جاتا ہے بھئی ہن ایتھے پیو دے 70 تیاں بیٹھیاں تے واہ واہ دکھ شوق ہے, تو ہن انہاں مان بھی بننا ہے. اللہ کے بندے, بیٹیوں کو حق اللہ نے دیا ہے, تو تمہیں تکلیف کاہے کی ہے؟ اللہ کا حق پورا کرنا, پھر دیکھنا اللہ تجھے برکت عطا. آدھن لا سمر صاحب تو تا مولویاں والیاں گلاں کرنا ہے. تو میں کہا میں مولویاں تو مولویوں والی کروں گا نا, اور کس کی بات کروں؟ اور نہیں تینوں اصل سمجھ ہی کوئی نہیں. تو میں کہا کی ہویا ہے؟ اے بہنا تحفہ دے دیاں نے بھراواں نوں. بیٹھ جائیں بھائی, بیٹھ جائیں, توجہ, جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھیں. جب جمعے کی نماز ہو رہی ہو تو صفیں کراس کر کے آگے آنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھیں. آواز پہنچ رہی ہے آپ حضرات کو, توجہ ہے تو سبحان اللہ فرمائیں گے. تو کہتے ہیں مولوی صاحب اوہ بہنا تحفہ دے دیا نے. اچھا, میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ, یہ ساری جب سے میں نے ہوئی سنبھالی ہوں 36 سالاں دا میں بھی ہویا کھلوتا, اور میرا خیال ہے آپ جو بیٹھے ہیں, آپ کئی 60 کئی 70 کئی 80 سال کے بابے بیٹھے ہیں, میں نے کہا آپ بھی مجھے بتائیں ایک بھائی مجھے دکھاؤ جس نے اپنی بہن کو تحفہ دیا ہو اپنی زمین. یہ ساریاں بہنیں ہی تحفہ دینیاں نے. اے بھائی جان اور بھی کدی دے سین. ہن نہیں تسا بولنا, ہن نہیں تسا بولنا. میں آکھیا جڑے چٹیاں داڑے میں تواڈے نال گل کروں کھلوتا ہوں. اور ایک بات میں آپ سے اور بھی کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, آپ اپنی بیٹیوں کے گھر نہیں جاتے ہو. میں نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں آپ باپ اپنی بیٹی کے گھر, نہیں قاری صاحب تو مولوی نے گل اساں دھی دے گھر نہیں جاندے. تو میں کہ کیوں, کی مسئلہ کی ہے؟ اونوں جادو ہے, ٹونا ہے, اسیب ان گندے بدے رولا کی ہے؟ پتہ ہی کوئی نہیں, اسی دھیاں دے گھر دا ایک گھٹ پانی دا بھی نہیں پیندے. میں کہ بلے او بابا, رات تینوں میں شاباش دے میں چوکے کھلار کے بھئی جیڑی دھی دے گھر دا تو ایک گھٹ پانی دا نہیں پیندا, او دے 2 کلے دبی بیٹھا ہے, او تیرے واسطے جائز ہے؟ 2 کلے دبی بیٹھا ہے, او تیرے واسطے جائز ہے؟ دے رہا حصہ. ہونی نہ کوئی نہیں بولنا, اس کا مطلب اس پہ ہمارا عمل نہیں ہے نا بھائی. لیکن میں نے پہلے کہا جان کی امان پاؤں تو ہمارا کام ہے مسئلہ بتانا, دل توڑنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. او میرے بھائی, اپنی بیٹیوں کو حق دیا کرو. یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط ریت ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو نبی پاک علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے گھر جاتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اپنی لاڈلی شہزادی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شادی فرمائی نا حضرت مولا مرتضیٰ کے ساتھ, تو پتہ کیا کہا؟ فرمایا میں نے تیرے لیے بیٹی بہترین رشتہ تلاش کیا ہے اور اللہ کے حکم سے کیا ہے. اور یہاں یہ بھی یاد رکھ لیں نبی کی باقی بیٹیوں کے جو رشتے تھے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوئے تھے. نبی پاک نے فرمایا, حضور کی حدیث ہے, صحیح میں موجود ہے, فرمایا عثمان اللہ کے حکم سے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر رہا ہوں. اور اے عثمان, جب آپ کی بیٹیاں فوت ہو گئی دونوں یکے بعد دیگرے, فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں محمد ایک ایک کر کے ساری تیرے نکاح میں دے دیتا. تو اتنا اچھا داماد ہے میرا. توجہ ہے بھئی آپ سب حضرات کی؟ گرامی قدر حضرات, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی بیٹیاں 4 ہیں, اور آپ کے ایک داماد کا نام حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ, دوسرے کا نام عثمان غنی ہے, جن کے گھر میں نبی پاک کی 2 بیٹیاں تھیں. توجہ ہے جی, 2 بیٹیاں تھیں یکے بعد دیگرے, ایک آئی فوت ہو گئی, پھر دوسری آپ نے بیاہی. تیسرے آپ کے داماد وہ جنگ بدر کے بعد, جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف آئے ہوئے تھے لڑنے کے لیے. ہاں,
قیدی بن گئے, جب چھوٹے تو وہاں گئے, حضور کا اخلاق دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہوئے, اور وہاں چل کے انہوں نے بھی سارے معاملات کافروں سے ختم کیے, اور نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا. حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعض ابو العاص بن ربیعہ کہتے ہیں, یہ آپ کے تیسرے داماد ہیں, یہ نبی پاک کے 3 داماد تھے. اچھا, حضرت مولا پاک کا ذکر زیادہ ہوتا ہے, بعض لوگ جان بوجھ کر حضرت عثمان غنی کا ذکر نہیں کرتے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ حالانکہ نبی کے جو 4 یار ہیں ان کی شان یہ ہے, ان میں سے 2 نبی کے سسر ہیں, 2 نبی کے داماد ہیں. ابو بکر عمر وہ ہیں جن کی بیٹیاں نبی کے گھر ہیں, اور عثمان و علی وہ ہیں جن کے گھر مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ 4 یاروں کی یہ اصل تقسیم ہے. لیکن نہ جانے کیوں لوگ یعنی بلی نو ویکھ کے کبوتر اکھی باندھ کر لیتے, واہ بھائی واہ, اکھی پٹ, آواز کمزوروں والی ہے بھائی, آپ تو توجہ فرمائیں نا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو گرامی قدر حضرات, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نا عمومی طور پر, میں نے ایک جگہ تقریر کی نا, تو کئی ہوتے ہیں جن کو غلط فیڈ کر دیا, نبی پاک نے 4 دھیاں تو باقیاں دی اولاد. میں کہا چھنکڑیاں, یہ تینوں کوئی نہیں کسے دسیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد دا سلسلہ, او فرمایا ہمیشہ بندے دا پتر تو چلدا ہے, پر میں محمد دا میری دھی تو چلنا ہے, دھی دا نام ہے فاطمہ. اللہ کو منظور ہی یہ تھا کہ مصطفیٰ کی نسل کو باقی رکھنا ہے, تو فرمایا وہ فاطمہ سے باقی رکھنا ہے. بس اللہ خیر صلی اللہ, قیامت تک کے لیے نسل فاطمہ ختم نہیں ہو سکتی ہے. دیکھو یار, یزید نے کیڈا ٹیل لایا, نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات, یزید نے کیڈا ٹیل لایا. حسنی سیدہ دے وچوں ایکو سید کربلا چ بچیا, حسنی سیدہ دے وچوں, اور حسینی سیدہ دے وچوں بھی ایکو بچیا. اسی عمومی طور تے حضرت امام زین العابدین کا ذکر سننے ہیں کہ وہ حسینی سید نے, وہ حسنی بھی ایک بچیا. ہائے 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 ہائے, بھئی امام حسین دی اولاد کہیں نہ دے تو چلی ہے, تے امام حسن دی کہ دے تو چلی آئی, وہ بھی میدان کربلا میں. اور آپ کو شاید کہیں نے آج شاید پہلی باری سن ساڑی آلے سننے دا مسئلہ بھی تیرا سورہ سن کے ایسا کام دے مسئلے کدی نہیں سنے. حضرت امام حسن کا بیٹا بھی میدان کربلا میں تھا, وہ زخمی تھے, زخمی ہو گئے لیکن زندہ بچ گئے. ان کے بعد میں جب علاج کیا گیا, یہ صحت یاب ہو گئے, یہ حضرت امام زین العابدین جو بیمار تھے جب یہ صحیح ہوئے تو حضرت حسین کی نسل چل پڑی, اور جب وہ ٹھیک ہوئے تو ان سے حضرت امام حسن کی نسل چل پڑی تھی. امام حسن کا بھی ایک بیٹا تھا, امام حسین کا بھی ایک بیٹا تھا. اے ان کئیاں واسطے نویں گل ہونی ہے, اے 10-15 بندے باقی چپ ہوئی ہوئی آئے کیڑی چکیتی سو. یہ ہے ہماری حالت. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو میں جو عرض کر رہا ہوں یہ ختم نہیں ہو سکتے, چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نسل فاطمہ شاید حسین دے پتر نے. او میں کیا پتر ہے, امام حسین دا بھی جڑا وڈا بھرا ہے او دا نام حسن ہے, کتے بول لے نا رمی پوتر ہے. امام حسین کے بڑے بھائی ہیں, اور سیدہ پاک دا پلٹی والا پتر ہے. نہ توجہ فرمائیے آپ حضرات, تو امام حسن کا ذکر, یہی تو لوگوں کا مسئلہ ہے نا, اپنی چوائس پسند کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. نو, ایسی بات نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے جو فقیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے. تو اس واسطے جو دوسرے داماد ہیں یا پھر ان کی اولاد ہے, ان کا ذکر نہیں ہوتا یا زیادہ نہیں ہوتا, اور کرنا چاہیے. اور آپ مجھے 9 سال ہو گئے تاندلے میں جمعے پڑھاتے, آپ میرے مزاج سے واقف ہیں, میں جب کرتا ہوں میں سب کا کرتا ہوں تاکہ ہماری قوم کو سبق یاد رہے. ہر جمعے میں تو کئی نئی مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی تو سیکھ کے جائے گا نا جی, ٹھیک ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارکہ کو ان سے بچانا. اور آپ نے جب شادی فرمائی نا تو سیدہ سے فرمایا کہ تیرے یہ بہترین میں نے رشتہ اللہ کے حکم سے تلاش کیا ہے. ہمارے یہاں سب سے پہلے ماں باپ اپنی بیٹی کو یہاں پر ہی ذہنی مریض بنا دیتے ہیں. رشتہ کار ہوندے نے, ہر روز چولہے تے راتی ہو گلاں ہوندیاں نے, بڑا رشتہ تا کر لیا پتہ نہیں نکلنے کی ہو جائے, رشتہ تا کر لیا پتہ نہیں نکلنے کی ہو جائے. او مر رہے دھی دے سامنے تے گلاں نہ کر, اونوں کیوں ذہنی مریض بناؤں ہیں. نہیں توجہ فرمائی, بندے دا پتر بن تینوں ایڈا اعتماد کوئی نہیں. اور پھر جس دن شادی ہوتی ہے کئی نہ کٹا, ایتھے لکھو 5 لاکھ, لکھو 1000 روپیہ دیہاڑی دا, لکھو این. او بھائی جان, آپ اسلام کی تعلیمات پڑھ لیں, یہ جو لکھ لکھیا کرنے والا کام ہے اسلام میں نہیں ہے. اگرچہ جائز ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو,
لیکن یہ کوئی فضیلت والا کام نہیں ہے. پہلے دن ہی بد اعتمادی ہے توانوں تے مڑ اگے رشتہ ہی نہ دا کیویں چلے گا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ خوش نصیب عورت ہے جہاں حق باہر تھوڑا ہوندا تے اونوں ڈھی بھی جاندا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر. خوش نصیب عورت ہے جس کا حق مہر تھوڑا رکھا جائے اور عورت کو مل جائے. فرمائیے خوش نصیب عورت. ایتھے لیکھ 5 مچھی 2 کلے لیکھ 5 لاکھ روپیہ ساری حیات ڈھی جانا کہ نہیں آخے اسی تینوں بنن کیتا ہے. میں کہ تو بننی رکھ. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اسلام کے اندر, یہ یاد رکھ لیجیے. اگرچہ جائز تو ہے, ہمیں 50 لاکھ لکھا, پر وہ کام کرنا کم از کم اعتماد بھی تو بندے کو ہونا چاہیے. تو یہ ہماری تعلیمات کچھ ہیں, ادھر کچھ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب اپنی لاڈلی شہزادی کو بھیجا نا مولا مرتضیٰ کے ساتھ بیاہ کر کے, حضور خود چھوڑ کے آئے تھے. اور آپ کو پتہ ہے جانے کا انداز کیسا تھا؟ یہ کوئی لمبی چوڑی یہ براتیں یہ سب کچھ یہ نہیں تھا. آگے آگے میرے مصطفیٰ چل رہے تھے, پیچھے پیچھے سیدہ کائنات تھیں, ان کے پیچھے میرے مولا حضرت علی چل رہے تھے. یعنی حضرت فاطمہ اس دن بھی بتا رہی ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلی ہوں تو دیکھو کیسا پردہ کر کے نکلی ہوں. آگے میرے باپ ہے, پیچھے میرے شوہر ہے. عورت ہمیشہ محفوظ اس وقت رہتی ہے جب آگے باپ ہو پیچھے شوہر ہو. عورت تب محفوظ رہتی ہے. آج کل دی عورت نہ شوہر کو بانا چاہتی ہے, نہ پیو کو بانا چاہتی ہے. پتہ نہیں ہویا کی وجہ ہے, یہ شوق چڑھیا وجہ ہے میں دفتر ہی کام کرنا, میں بینک ہی کرنا, میں فلانا تھارا دے کرنا. میں کہ تو کر لے, تو چند چڑھا لے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. اللہ اکبر. حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ میرا خیال بھول گیا تھا کہ حضرت امام حسن کے بیٹے کا نام ہے جی. تو اب کیا بات عرض کر رہا تھا, میں نے پٹڑی تو لا دیتا ہی نہیں یار یکدم. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ کی میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اس انداز سے اپنے گھر سے نکلی ہیں. اور آج کل بندہ سیدہ کائنات کا نام بھی لے اور اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر طوفان بدتمیزی کھڑا کرے. اور میں نے کئی بڑے بڑے حاجی دیکھے ہیں اواڑ گواڑ شادیوں سے ایڈے تبصرے کر دے نہیں نا, کیا بات ہے یار. اوئے ہوئے ہوئے انہوں نے جہنم دے بوئے تھے پڑھا کے آمدن تے جدو اپنی شادی ہوئے پچھلی بیٹھ کے بیٹھن بچوں کی خوشی ہے, وڈ کے مر نہیں دنیا دی خوشی کوئی نہ. نہیں توجہ فرمائی نا. واہ بھائی واہ, تہاڈا کتا کتا ہے تے ساڈا ٹومی ہے, یہ کیڑی گل ہوئی؟ یہ غلط بات ہے بھائی. تو دوسروں کے لیے ہی سارے تبلیغ نہیں جھاڑنی چاہیے, عمل خود بھی بندے کو کر لینا چاہیے. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس شان و شوکت سے جاتی ہیں اور ساری زندگی آپ کبھی بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے نہیں نکلی, بے پردگی نہیں فرمائی. اللہ نے پھر بیٹے کیسے دیے, یا حسن جیسے ہیں یا حسین جیسے ہیں. امام حسن امام حسین, سیدہ زینب پاک آپ کی بیٹی ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی میرے بھائی؟ آج کی عورتیں جتنی اگر یہ آواز پہنچے یا آپ پہنچائیں, آپ بھی یہاں سے کوئی سبق تو چل کے سنایا کریں نا گھر بھی. تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنا نا کردار تھوڑا ستھرا کر لیں. میں اکثر کہتا ہوں, ادھر دیکھیں میری طرف, جس دن یہ دماغ آنکھ زبان اور یہ دل بس اتنا ٹھیک ہو گیا نا, باقی تلے ہر شے ٹھیک ہو جائے گا. یہ یاد رکھ لیں میری بات. اور جس دن ہمارے یہ چیزیں ٹھیک ہو گئی ہم ستھرے ہو جائیں گے. اور جس دن مائیں اس طرح ستھری ہو گئی, خدا دی قسم اگر فرید نہ جمعیا تو غلام فرید ضرور جمعے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اللہ. تو یہ حقائق ہے میرے بھائی, ان کو سمجھنے کی کوشش کرو. آپ کو پتا ہے حضور سیدی و سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جب پہلے دن جاتے ہیں مدرسے میں پڑھنے کے لیے تو آپ نے 18 پارے پڑھ کے استاد کو سنا دیے. تو استاد کہتا ہے آگے پڑھو, فرمایا نہیں آگے نہیں آتے. تو فرمایا ایک ہی تو پڑھے نہیں کروں, تو پیغام آئے آج پڑھنے. تو آپ نے فرمایا میری ماں جس کا نام فاطمہ, آپ کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہی تھا, یاد رکھیں. تو فرمایا وہ 18 پاروں کی حافظہ تھی. جب میں پیٹ میں تھا تب بھی, جب میں دودھ پیتا ہوتا تھا تب بھی وہ پڑھتی رہتی تھی. عبد القادر سن سن کے یاد کرتا رہ جاتا تھا. یہ گودیں پاک کرنی پڑے گی ہم کو, پھر یہ بچے پیدا ہوں گے.
حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر میں نبی پاک علیہ السلام چھوڑ کے آئے. چونکہ آج حضرت مولا پاک کا ذکر بھی ضروری ہے نا جی, سمجھ آ رہی ہے جی. رجب کے مہینے میں آپ کی جلوہ کری ہے نا, ٹھیک ہے. اگرچہ مستند اور معتبر کتابوں کے اندر کوئی خاص تاریخ نہیں ہے, لیکن منسوب بھی ہو جائے اسی تو بڑا اپنے یار دا ذکر کرنا ہویا نا. او جی میں سانو آدھے سانو تو بہانا چاہیے ہے نا. تو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ جب آپ نے بھیجا تو آپ نے بٹھایا ان کے گھر میں, پانی دم کر کے نبی پاک نے دونوں پر چھڑکا, فرمایا پی لو, اور دعا کی تھی یا اللہ ان کو بھی شیطان سے بچا اور ان کی اولاد کو بھی بچا. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, سمجھ آئی. اچھا, اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام جایا کرتے تھے, اپنی بیٹیوں کے گھر جایا کرو. حضرت عثمان غنی کے ساتھ جو بیٹیاں بھی آئی, آپ پوچھا کرتے تھے عثمان ٹھیک آپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے؟ جی ہاں. آپ پتہ کی فرما دے سن, اور میریاں دھیاں عثمان دے نال بھی سلوک چنگا رکھنے نے. کیوں؟ فرمایا اس کائنات دے وچ ابراہیم دی شکل تے دو ہی بندے پیدا ہوئے نے, بابا جانی حضرت محمد مصطفیٰ نے اور دوسرا عثمان غنی ہے. سمجھ آ رہی؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, میرے نبی کے سامنے اپنی آوازیں بلند نہ کرو. ہاں یہ وہ بارگاہ ہے. تو ادب کی تو پھر کیا کہنے, بلکہ اگر آپ ہمارے صوفیاء کو پڑھیں تو وہ کہا کرتے تھے جب حضور کا نام آئے نا, ہونا یہ چاہیے کہ پہلے 1000 مرتبہ عرق غلاب سے منہ کو دھوئیں, اللہ اکبر, اور پھر اس کے بعد حضور کا نام نامی اس میں گرامی پکار آ جائے. جس بندے میں اتنا ادب آ جائے نا وہ سمجھو بندہ ہی نہیں. اے میری گل یاد رکھ لو. اور جس میں ادب نہیں ہے, مار نہ کریے اپنی دولت اپنے سجدیاں تے, تو کسے بھول لے چے تینوں شیطان ال ویکھنا چاہیے ہے. سجدے بہت تھے, عبادت بہت تھا, لیکن ادب نہ کر سکا آدم علیہ السلام کا. دیکھ لو جنت دے ویسی تو سائیاں باہر کر دیتا ہے, بے ادب جنت دے ویچوں میں تے باہر کر دیتا گیا تے جڑا پہلو ہی باہر ہے. تجھے چاہیے ادب کر بھائی, ادب کر. اس واسطے وہ مجھے جملہ پسند نہیں آیا بالکل, اس لیے میں نے کہا کہ اس کو کراپ کر دیا جائے. اب ذرا اگلی بات بھی, نبی پاک علیہ السلام نے جب اپنی لاڈلی شہزادی کو بھیج دیا نا مولا مرتضیٰ کے ساتھ, ابھی چند دہاڑے گزرے, چند 2 سے 4 تھے, 8 تھے, 10 تھے. گھر میں نا وہ کھانے پانے پینے والی چیز ختم ہو گئی. جو جتنے کھونگے پیسے ہوئے, کلو تھے 2 کلو تھے, وہ ختم ہو گئے. ایک دن بھی گزر گیا, دوسرا بھی گزر گیا, سیدہ کائنات نے مانگے ہی نہیں. مولا مرتضیٰ تشریف لائے نا, آپ نے بھی نہیں پوچھا بھی روٹی کی. حضرت علی المرتضیٰ کی یہ شان اقدس تھی, پانی پہ روزہ رکھتے تھے, پانی پہ کھلتے, کئی دن چل جاتے تھے. کیوں؟ شیر خدا جو تھے, آپ کا یہ کمال تھا. اچھا, وہ جب 2 دن گزرے نا تو آپ نے کہا سیدہ میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا نا چہرہ اترا لگتا ہے, کوئی کمزوری سی ہے, وہ خیر تے ہے, پریشان ہے؟ تو آپ مسکرا پڑی. فرمایا نہیں پریشان تو نہیں ہوں. فرمایا پھر یہ تھوڑا جہا مینوں سمجھ نہیں آئی. تو آپ نے کہا وہ ہمارے گھر میں, جھوٹ نہیں بولا, فوراً بتا دیا. فرمایا وہ جو جو تھے نا پیسے ہوئے وہ ختم ہو گئے, اور کل کی ہم نے روٹی نہیں کھائی, نہ کل کھائی نہ آج کھائی, تو تھوڑا پھر کمزوری تو آئی جاتی. مولا علی فرمانے لگے سیدہ مجھے بتاتی تو صحیح, وہ میں لے کے آتا. مینوں ہن کچن دیا تو نہیں نہ پتا بھی کنا آٹا پیا تو کنا نہیں. آپ نے وہ جیسے بندہ اپنائیت اور انس والا جملہ بولتا ہے, آپ نے فرمایا سیدہ وہ میرے کو منگے تھے, ہاں یار میں نہ لیا ماتا پھر تو گل ہے, مانگتے صحیح نا. خدا کی قسم جو سیدہ نے جواب دیا, دنیا بھر کا سونا ایک طرف رکھ دو, یہ جملہ پھر وزنی ہوگا, سن لو اگر پسند آ جائے. فرمایا علی او تیرے کو لو کیویں منگا, میرے ابا جی نے مینوں منگنا سکھایا ہی نہیں ہے. توجہ ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ پہ صدقے جاؤں اور سیدہ کائنات کے جملے پر تو قربان ہی ہو جائیں. آج جب شادی ہوتی ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا جب دلہن کو گاڑی میں بٹھانے لگتے ہیں, انہوں جدو اٹھاؤن جاندیاں نے تو 2 مشورے والیاں ہور ہوندیاں نے, وہ ویڑے چاہے تو 2 مشورے والیاں ہور ہوندیاں نے. ناراض نہ ہویا ہے, تب ذرا میرا سنو ذرا. جب وہ گاڑی میں بیٹھتی ہے تو 2 تبصرے, بھاج بھاج کے کان میں گلاں دستیاں نو مر رہے, تو کیڑا سبق پڑھاؤں ہے؟
اور ناراض نہ ہونا بھائی جان، ناراض نہ ہونا. عمومی طور پر ہماری شادیوں میں جو عورتیں آتی ہیں نا وہ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے ہوتی ہیں، لیکن آپ نے کہا یہ بس سہیلی ہے. یہ کدے آئی سہیلی نو کی مسئلہ ہے؟ اے مفت دا صلاح الدین ہے کہ میں تیرا گھر اجاڑے گا بی بی، اللہ دا نام من. آپ نے نہیں توجہ فرمائی تو انو آئندہ مولوی کوئی نہ لبسی. میں تو صحیح دستا پیا. اور بھائی جان وہ آ کے ایک آئی گاڑی میں بیٹھنے تک 6 اس کی سہیلیاں مشورے دے رہی ہیں، اور ان میں سے اکثر وہ ہوتی جڑی خود طلاق یافتہ ہوتی ہیں. نہیں میں نے اس کو بتایا تیرا گھر کیسے بسے گا، صدقے جاما وہ نو دسی جانی ہے تو آپ اجڑی بیٹھی ہیں. واہ بھائی واہ، تو وسائیں گی سارے. اور یہی آج ہمارے میڈیا کا حال ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پروگرام ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں امن سکون کیسے ہو سکتا ہے. یہ کون ہے جی؟ یہ پروفیسر صاحب ہے. اچھا جی یہ کون ہے جی؟ یہ ایک این جی او کی بی بی صاحب ہے جی. آ گئی جناب پروفیسر صاحب، وہ بھی رنڈے ہونا ناراض نہ ہو گیا ہے، وہ ویلا ہوں ہے، وہ ہن صرف خود کو سبق رہ کے باقی تو ہے کوئی نہیں. اور اب بیبیاں آ گئی، وال کھلے نے، تنگ تنگ کپڑے پائے، پینٹا پائیاں. میں بتاتی ہوں گھر کیسے بسے گا. تے بی بی تو آخر میں تین سے شادی کی، تینوں نے مجھے طلاق دے دی. میں کہ تو ایڈی چنگی سی، وہ تینوں رکھے ہی کسے نہیں. میرے بھائی یہ ہمارے معاشرے کا درد ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو مہربانی اپنی بیٹی کو صرف ایک ہی سبق دیا کرو جو میرے نبی نے عطا فرمایا. فرمایا وہ تیرا اپنا گھر ہے، ہمارے پاس ہی ہم نے تیری خدمت کی ہے، مہمان بن کے آنا، گھر تیرا وہی ہے. بس خاندانی لوگ یہ سبق دیتے ہیں، لیکن یہاں پر مشورے آج کل بس اوقات مائیں کہتی ہیں او پوتر اے میں دمی اٹھی کے ٹکر نہ پکاویں، کو مہینہ دو صبر کریں تے جے مڑ تینوں نہ دے تو تو آ جا میں ایتھے تیرا پکدا ہے. میں کہا ماشاءاللہ کیا سبق دیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ اٹھ کے فجر پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، بیٹا دعا کرنی ہے، ہمارا ذہن مل جائے اور سبھی ایک دوسرے کو سمجھ جائیں اور گھر جنت بن جائے. یہ کوئی سبق نہیں دے گا جناب. میرے بھائی یہ ہماری پریشانی کی بات ہے. یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو کیا رہا ہے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات کو دیکھا جائے سبحان اللہ، آپ نے صرف یہ عورت کو نہیں بتایا کہ تم نے گھر کیسے. یہ ٹائم کیا ہوا ذرا مجھے بتائیں گے؟ اچھا 53 منٹ ہو گئے، ٹھیک ہو گیا. بس میں جان چھوڑ رہا ہوں آپ کی انشاءاللہ. یہ آخری جملہ سن لیجئے، فائدہ دے گا آپ کو اللہ کے فضل سے. توجہ ہے گرامی قدر حضرات. نبی پاک علیہ السلام نے صرف عورتوں کو ہی نہیں بتایا. دیکھیں عورتوں کو یہ حکم ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے نہ بولیں، بلند آواز سے نہ بولیں، اور اس کے ساتھ بک بک نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، متھا نہ لوڑیں. یہ سب کوئی ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ مرد کو بھی چاہیے اپنی عورت کی عزت کرے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں تم میں سے سب سے بہترین اخلاق کا مالک ہوں، لیکن فرمایا کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ بھی سب سے بہترین اخلاق کا مالک ہوں. لیکن آج کل اپنی بیویوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، یہ سارے بھاویں چٹیاں داڑیاں لے، بھاویں رتیاں لے، بھاویں کالیاں لے، تو سارا پتہ ہی نہیں تو کی کر دے ہو سوائے داڑھی تو کوئی گل ہی کوئی نہیں جناب. جاندی کرو سرکار. نبی پاک علیہ السلام نے آواز لگائی. سن لیجئے حضور کی تعلیمات کیا ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جی آقا کہاں ہو؟ فرمایا کہ میں تو گھر ہاں، مطلب صحن دے وچ ہاں. فرمایا اچھا کیا کر رہی ہو؟ پانی پی رہی ہوں. فرمایا جتنا پیتا ہی نہ ایتھے ہی بس کر، باقی میں پینا ہے پانی. یہ میرے آقا فرما رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو جھوٹا ہے، میرا میں پیتا ہے. اس معاشرے کے اندر بیوی کا جھوٹا نہیں پیا جاتا تھا. آج کل بھی کئی کہتے اگاڑ کے دے میں تیرا جھوٹا نہیں پیندا. یار میں تینوں سمجھاواں تو صحیح پر بیٹھا سٹئی تے ہاں، نہیں تو تیرا علاج میں ڈاٹا کر لینا، لیکن میں بیٹھا سٹئی تے ہاں. سمجھ آ رہی نا؟ ساتھ بٹھا کے کبھی کھانا نہیں کھلایا، کبھی اسے نہیں پوچھا کیا تیرا جی چاہ رہا ہے، کیا کھائیں کیا پکائیں. بے پتہ ہی کوئی نہیں، بس سوائے گاڑی تو نوکرانی سمجھے ہویا. تو جدو اپنیاں دھیاں جوان ہوندیاں نے پھر کہتا ہے مولوی صاحب دعا کرو کوئی چنگے بندے لب جان. تے میں کہ جنہ تینوں دتی سی نا وہ بھی یہی کہتے تھے کہ وہ اچھا بندہ ہی ہو. آپ ساری حیاتی لگے تے چڑیاں ماریاں نہیں تے اپنیاں واری ہن حاجی نہ بنا ہے. حوصلہ کر میرا چان، حوصلہ کر. تو ویکھ پڑ ہوندا کی ہے اے ادھار تو تینوں دیونے پوسن. او بھائی جان تھوڑا بچیں یار مہربانی. آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا یہ پانی لے کے آؤ، چونکہ حضور نے یہ رسم توڑنی تھی. نبی پاک علیہ السلام نے وہ پیالہ پانی کا پکڑا. پانی کا پیالہ پکڑنے کے بعد پتہ کیا کہا؟
فرمایا عائشہ یہ بتاؤ تم نے منہ کہاں سے لگایا تھا؟ میں محمد وہیں سے منہ لگا کے پانی پیوں. یہ ہے تعلیمات اپنے گھر میں. اپنے گھر میں کبھی تو احساس کرا اپنی بیوی کو تو میری بیوی ہے, تیری کوئی عزت ہے یہاں پر. میں پھر دیکھتا ہوں تیرے گھر میں لڑائی